बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 16 अप्रैल 2023 है, इतवार का दिन है और आज से तकरीबन एक साल, पूरा एक साल पहले जो है 16 अप्रैल 2022 को अली काज़मी की बेटी जो है ज़ारा काज़मी, उसको बाकायदा तौर पर कराची से लाहौर जो है अगवा करके लाया गया था। एक साल के बाद, पूरे एक साल के बाद जो है बच्ची ने गुज़श्ता रोज़ अदालत में जो है वो पेश होकर फैमिली कोर्ट में बाकायदा एक दावा दायर किया है और उसमें उसने पूरी वो तफसील लिखी है कि कैसे उसको घर से ले जाया गया, फिर लाहौर में क्या कुछ होता रहा, फिर वापस कराची पहुंचने तक 52 सफ़ात पर मुश्तमिल ये पूरा एक बयान है। इस बयान की कापी मेरे पास मौजूद है और मैंने इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। आज की ये जो वीडियो है इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह बच्ची ने बताया है कि उसका राबता हुआ ज़हीर के साथ, फिर उसके बाद जो लाहौर जाने के लिए पूरी प्लानिंग मनसूबाबंदी हुई वो क्या थी, क्या कुछ कह के बच्ची को डराया जाता रहा। 16 अप्रैल वाले दिन क्या कुछ हुआ था और उसके बाद 16 से 17 अप्रैल शाम लाहौर पहुंचने तक क्या कुछ होता रहा। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और फिर इंशाअल्लाह इसी तरह की और वीडियोस, लाहौर में क्या कुछ हुआ, फिर उसके बाद बच्ची को कहाँ कहाँ ले जाया जाता रहा, अदालतों में बयानात कैसे हुए, ये सारी तफसीलात जो है, इंटरव्यूज़ कैसे हुए, ये सारी तफसीलात जो है वो उसमें मौजूद है। तो मेरी कोशिश होगी कि अगली आने वाली वीडियोस में जो है ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूं। बहरहाल आज की ये जो वीडियो जो है ये कराची से लाहौर तक के सफ़र की है और उससे पहले क्या कुछ हुआ। बहरहाल ये मेरे पास पड़ा हुआ है जी, लिखा हुआ है कि फैमिली सूट है, फैमिली जज ईस्ट की अदालत में ये दायर किया गया है। दुआ ज़ारा जो को माइनर मुस्लिम है और अली काज़मी की बेटी है, मेहदी अली काज़मी की, और ये बयान जो है उसने बाप की वसातत से ज़हीर के खिलाफ जो है वो जमा करवाया है। ये है जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज एंड कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ। ठीक है, उसके बाद वो कहती है कि जी दरखास्त है कि मैं कराची में पैदा हुई 27 अप्रैल सन 2008 को अली काज़मी और साइमा काज़मी के घर में, जिनकी शादी जो है वो 7/5/2005 को हुई थी। और ये जो है मैं बाकायदा तौर पे मुस्तकिल रिहायशी हूँ मुदरजा बाला पता की, जो पता जो है अली काज़मी का है वो भी अब लिखा गया है और उसकी सबूत के तौर पर जो है साथ लगाए गए हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी कापीज मुंसलिक की गई हैं इस चीज़ को बाकायदा तौर पे वो करने के लिए कि जी ये लोग यहाँ के रिहायशी हैं। अब उसके बाद आगे चल के बच्ची कहती है कि जी मेरे वालिद अली काज़मी, जो कि FIR नंबर फला FIR का नंबर भी दिया गया है, उसमें बाकायदा तौर पे कंप्लेनेंट है यानी शिकायत कुनंदा है और उस FIR में हद से बेजा अगवा और इस तरह की दफात जो है लगाई गई हैं और उस FIR की कापी भी इस बयान के साथ मुंसलिक है। कहते हैं कि जी इस केस का जो हल्का सा बैकग्राउंड है, ब्रीफ ये है कि जी मुद्दई यानी कि मगविया ज़ारा का जो है राबता वो ज़हीर मुलजिम के साथ तकरीब साथ जो है वो 16/4/2022 से 3 साल कबल हुआ, यानी इस अगवा से 3 साल कबल हुआ। वो कहती है कि जी वीडियो गेम के ज़रिए जो है, जिसमें वीडियो गेम में एक ऑप्शन होता है, वीडियो गेम के ज़रिए राब्ता हुआ और फिर उसके कुछ अर्सा के बाद गेम के अंदर मौजूद जो ऑनलाइन चैट का ऑप्शन होता है उसके ज़रिए मुद्दई से जो है राब्ता हुआ और उसके बाद थोड़ी सी जब बातचीत हुई तो उसके बाद मुलजिम ने जो है बाकायदा तौर पे इन अप्रोप्रिएट जो है वो डिमांड्स मुतालबात करना शुरू किए और गेम का नाम भी लिखा हुआ बाकायदा तौर पे कि जी क्लैश ऑफ क्लैंस के ज़रिए हमारा राब्ता हुआ। अच्छा, वो कहती है कि जब मुझे इन अप्रोप्रिएट जो है डिमांड्स की गई तो मैंने बाकायदा तौर पे बताया कि जी मैं तुमसे कोई राब्ता नहीं रखूँगी और मज़ीद तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती, मैं तमाम राब्ते ख़त्म कर दूँगी। और मुझसे जो है तस्वीर, नाज़ेबा तस्वीर और कुछ इस तरह की चीज़ें माँगी गई। बहरहाल वो कहते हैं कि जी उसके बाद जब मैंने कहा कि राब्ता नहीं रखूँगी तो बच्ची के कम उम्र होने की वजह से और उसकी जो है ज़ाहिर-सी बात है कम उम्र होने की वजह से, वो नापुख्ता ज़हन होने की वजह से जो है मुलज़िम ने उसे डराया, धमकाया और धमकियाँ दी कि वो मुद्दई के यानी वो इस बच्ची के वालिद से राब्ता करके उसे बता देगा कि वो बच्ची जो है मुझसे छुप कर बात करती है और वो अच्छे किरदार की मालिक नहीं है। फिर बाप जो है उसको गुस्सा भी करेगा, उसके ऊपर पाबंदियाँ भी लगाएगा। यानी उसने, बच्ची ये बता रही है कि जी फिर ज़हीर ने, जब मैंने कहा कि बात नहीं करूँगी तो उसने मुझे इस तरह डराया धमकाया कि जी वो तुम्हारे बाप को भी बताएगा, ये भी सब कुछ तुम्हारा जो है वो तुम्हारे बाप के साथ शेयर करेगा। नतीजतन खौफ की वजह से वो कहती है कि जी मैंने बातचीत जारी रखी और वीडियो गेम और फेसबुक मैसेंजर जो कि ज़हीर ने ही बना कर दिया था उसके साथ जो है मेरा इससे राब्ता रहा और मैंने इससे कोई तस्वीर या इस किस्म की चीज़ इसके मांगने के बावजूद ना दी और इसकी कोई बात ना मानी और जो है उसके बाद जो है जो चीज़ें, जो मैसेंजर्स वगैरह थे
وہ ساتھ ہی یہ لکھا گیا ہے کہ جی جتنی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس میسنجر اور گیمز کے تھے ان کے پاسورڈ ظہیر کے پاس تھے، جو کہ اغوا کرنے کے بعد اس نے اس چیٹ ہسٹری کو مٹانے کے لیے سارے اس کے پاسورڈ چینج بھی کر لیے تھے اور ڈیٹا ڈیلیٹ کیا تھا، اور یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی بچی کہتی ہے کہ اس تمام عرصے کے دوران جتنی بھی میری اس سے گفتگو ہوئی وہ ساری اس نے باقاعدہ طور پہ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اور ان میسنجر سے ہٹا دی اور ڈیلیٹ کر دی اور ان کے پاسورڈ چینج کر دیے میرے اغوا کے بعد۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جی جو ہے وہ اس میں باقاعدہ طور پہ لکھتی ہے کہ جی اس اغوا سے قبل جو ہے وہ ظہیر مجھے بار بار جو ہے والدین کو جو ہے والدین کے نام لینے پر مجبور کرتا کہ تم انہیں اپنے ماما بابا نہ کہا کرو بلکہ سائمہ اور علی کاظمی کے نام سے بلایا کرو۔ ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی بار بار والدین سے جو ہے وہ نفرت کرنے پر بھی مجھے اکساتا رہا اور یہ بھی کہتا رہا کہ جی یہ لوگ جو ہے وہ تمہارے والدین ہونے کے لائق نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ تمہارے والدین ہوں، اور جو ہے ان سے نفرت کرنی چاہیے نہ کہ محبت، جو کہ مجھے بڑا عجیب لگتا تھا۔ بچی یہ لکھتی ہے کہ یار وہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی بچی لکھتی ہے کہ اس سے قبل جو ہے اس شخص نے یعنی ظہیر نے مجھ سے شادی کی بات کی اسی گیم کی آن لائن چیٹ میں اور کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا جی میرے والدین جب تک اجازت نہیں دیں گے میں شادی نہیں کر سکتی، تم ان سے ہی بات کرو۔ تو کہتی ہے کہ جی اس نے مجھے جواب دیا کہ تمہارے والدین سے مجھے نفرت ہے کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے اور نہ میں کبھی ان سے اس طرح کی کوئی بات کروں گا۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ جی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جی اس میں باقاعدہ طور پہ ظہیر نے بچی سے کہا کہ جب کراچی آؤں گا تو تم نے مجھ سے ملنا ہے، اور اگر تم مجھ سے نہ ملی تو پھر سب کچھ تمہارے باپ کو بتا دوں گا اور پھر تمہیں اور تمہارے باپ کو قتل کر کے خودکشی کر لوں گا۔ یہ باقاعدہ طور پہ بچی نے لکھا ہے کہ ظہیر نے مجھے یہ کہا۔ اغوا سے 10 دن قبل کیا ہوا؟ اغوا سے 10 دن قبل بچی بتاتی ہے کہ جی یہ شخص کراچی آیا اور مجھ سے فارم بے اور برتھ سرٹیفکیٹ مانگا اور والدین کے شناختی کارڈ بھی مانگے، جو کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے والدین نے ہماری جب امیونائزیشن کروائی تھی تو اس کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ موجود تھے۔ کراچی میں ہوتے ہوئے اس نے مجھے یہ کہا کہ جی میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، تو اگر تمہارے پاس کچھ کیش یا جیولری ہے تو میں تم سے لے لوں گا، وہ بھی مجھے دے دو۔ اس کے بعد جی وہ کہتی ہے کہ جی بے فارم اور برتھ سرٹیفکیٹ کی تصاویر کیوں مانگ رہا ہے؟ جب میں نے اسے یہ پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں نے اپنی والدہ سے رشتے کی بات کی ہے، تو کیونکہ آپ کا تعلق بھی پنجاب سے ہے تو اس لیے میری والدہ جو ہے وہ فیملی کا بیک گراؤنڈ وغیرہ چیک کروانے کے لیے سارا کچھ کرنا چاہتی ہے، تو اس لیے شناختی کارڈ اور بے فارم چاہیے ہوگا۔ بہرحال وہ آگے چل کے کہتی ہے کہ جی 16/4/2022 کو جو ہے اسی آن لائن گیم کی چیٹ کے ذریعے جو ہے اس نے مجھے کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ تمہیں ملنے آ رہا ہوں اور تم ماسک دوپٹہ وغیرہ پہن کر جو ہے اور ساتھ ٹیبلٹ اور موبائل جس پہ تمہارے ساتھ بات ہوتی ہے وہ لے کر نیچے آنا، اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جی لے آؤ۔ میں نے جب انکار کیا تو پھر اس نے بہت زیادہ غصہ کیا اور مجھے کہا کہ جی میں اپنی بوڑھی ماں کو اتنی دور سے ملوانے کے لیے لاہور سے لے کر آیا ہوں، اور اگر تم نیچے نہ آئی اور تم نے ہم سے نہ ملی تو پھر میں جو ہے اوپر آ جاؤں گا اور تمہارے والدین کو قتل کر دوں گا اور تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ اچھا 11 سے 12 بجے کے درمیان بچی بتاتی ہے کہ جب والدین سو رہے تھے میں کوڑا پھینکنے کے بہانے جو ہے وہ اس سے ملنے کے لیے نیچے گلی میں آئی، تو یہ گلی کے کونے کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ چلو تمہیں اپنی ماں سے ملاتا ہوں، جو کہ فلک ناز، جو کہ بچی بتاتی ہے کہ ہماری گلی کے اپوزٹ ہے، اس کے انٹرنس کے اوپر موجود تھی۔ تو اس کے بعد جی وہ بتاتی ہے کہ جی میں خوف کا شکار ہو گئی، اس نے مجھے ڈرایا دھمکا اور کہا کہ میری بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو اور میرے ساتھ چلو، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ وہاں جب ہم گئے تو فلکناز کے گیٹ پر ہمیں ایک بوڑھی عورت ملی جو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کی والدہ نور بی بی ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ دونوں نے مجھے دبوچ لیا اور غصے سے ساتھ چلنے کو کہا۔ جب ظہیر نے پکڑا تو اس کی ماں کو بھی خوف تھا کہ کہیں سی سی ٹی وی کیمراز میں ان لوگوں کی یہ لوگ ان کو کوئی دیکھ نہ لے، تو کہتی ہے کہ جی مجھے انہوں نے زبردستی ساتھ لیا۔ جب ہم تھوڑا آگے گئے تو آگے جا کے دیکھا کہ ایک رکشہ رکا ہوا تھا جس کے ساتھ 2 اشخاص موجود تھے، جن میں سے بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ایک شبیر ہے اور ایک اس رکشے کا ڈرائیور ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی رکشے میں بیٹھنے سے پہلے ظہیر نے مجھ سے موبائل اور ٹیبلٹ وغیرہ لے لیا اور مجھے رکشے میں زبردستی بٹھایا۔ رکشے میں ایک طرف سے بیٹھی دوسری طرف سے نکل گئی، لیکن آگے شبیر کھڑا ہوا تھا، اس نے مجھے زبردستی دبوچ کر دوبارہ رکشے میں بٹھایا اور غصے سے کہا کہ جی بیٹھ جاؤ۔ تو میں جو ہے مجبوراً بیٹھ گئی اور ایک طرف ماں اور دوسری طرف ظہیر بیٹھ گیا اور شبیر آگے رکشہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی راستے میں ظہیر نے یہ بات کی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، جس راستے سے ہم جا رہے ہیں اس راستے پہ کیمراز وغیرہ نہیں ہے۔ بچی کہتی ہے کہ جی میں نے ماسک اتار کر چلانا شروع کیا تو بشیر نے پیچھے مڑ کر دھمکایا اور نور بی بی کو کہا کہ اس کو دوبارہ ماسک پہناؤ
اور اسے خاموش کرواؤ، اسے چپ کرواؤ۔ کہتی ہے جی نور بی بی نے زبردستی مجھے ماسک پہنایا اور اس کے بعد مجھے زبردستی خاموش کروا دیا گیا ڈرا دھمکا کر۔ سفر کے دوران کئی رکشے تبدیل کیے گئے، کئی جگہ تبدیل کی، میں نہیں جانتی وہ کون کون سی جگہ تھیں۔ 4 رکشے بدلنے کے بعد ایک جگہ رکے جہاں پر کئی گاڑیاں موجود تھی، جو کہ مجھے ایک ٹیکسی سٹینڈ ملا لگتا تھا۔ وہاں پہ بھی ٹیکسی کی گئی گاڑی، اور اسی طرح وہی والی وہ کی گئی کہ مجھے ظہیر اور نور بی بی کے درمیان میں پچھلی سیٹ پہ بٹھایا گیا ٹیکسی کار میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے شبیر بیٹھا، اور شبیر نے یہ کہا کہ میں جلد سے جلد کراچی چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح بہرحال وہ کہتی ہے زبردستی مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ کئی گاڑیاں بدلنے کے بعد جو ہے شبیر نے کال پر کسی کو کہا کہ اب ہم کراچی سے نکل گئے ہیں اور لڑکی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ لاہور کے رستے میں کئی رکشے اور گاڑیاں تبدیل کی گئی، کئی جگہ میں پیدل بھی چلنا پڑا، اور پیدل چلنے کے درمیان میں نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے فون کو ٹریس ہونے کے ڈر سے بچنے کے لیے فلائٹ موڈ پر کر دیتے تھے۔ سفر کے دوران نور بی بی نے زبردستی مجھے برقع پہنا دیا، اور منع کرنے پر شبیر نے بازو سے پکڑ کر کہا برقع پہنو نہیں تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا اور اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ اور لمبا سفر کر کے کئی گاڑیاں تبدیل کی، بار بار میں ان کو گھر واپس بھیجنے کا کہتی رہی، اور انہوں نے مجھے غصہ کیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، اور بازو سے پکڑ کر تھپڑ بھی مارے اور کہا کہ برقع پہنے رکھو۔ بہرحال بچی بتاتی ہے کہ یہ لوگ سارے راستے سی سی ٹی وی کیمروں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، اور جو ہے خفیہ راستوں کا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے فون بھی راستے میں استعمال نہیں کیے۔ راستے میں ایک دن ہم ظہیر کے رشتہ داروں کے گھر گئے جو کہ کوئی گاؤں تھا، اور دوسری شام 17 اپریل کو ہم لوگ لاہور پہنچ گئے۔ یہ تھی بریف جو مجھے اس جواب میں سے ملا ہے کہ سارے راستے کیا کچھ ہوتا رہا۔ لاہور بچی پہنچ گئی، لاہور پہنچ کر بچی کے ساتھ گھر میں کیا کچھ ہوا اور آگے پھر کیا کچھ ہوتا رہا، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز اس کی ایک سیریز بنے گی۔ ظاہر ہے 52 صفحات ہے تو میرا خیال سے 3-4 ویڈیوز میں ہی کور ہوگا۔ انشاءاللہ اس کا جو بیان ہے بچی کا وہ آپ کو اسی طرح تفصیل سے بتائیں گے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔